بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خاص و مجرب وظیفہ لے کے آئی ہوں، جس کو کرنے کے انشاءاللہ بہت زیادہ مالی فائدے ہیں۔ ٹھیک ہے، خدا کی قسم اگر آج آپ اس وظیفے کو، اس ذکر کو جان لیتے ہیں تو آپ اس ذکر کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ جو ذکر ہے، یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، آپ اس کا جو عمل چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اس ذکر کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی جو پڑھنے کی طاقت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ حدیث کی روشنی میں اس کے فائدے جاننے کے لیے آپ کو اس سے پہلے میں اس کا تھوڑا سا ترجمہ تفصیل کے ساتھ بتا دیتی ہوں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی اہمیت اللہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آئیں آپ کو اس ذکر کی طاقت ہم بتاتے ہیں۔ جس وقت یہ ذکر انسانی زبان پر جاری رہتا ہے تو عین اس وقت دل عظیم انسان ذات کی وحدانیت کا اقرار کر رہی ہوتی ہے کہ اسی سے مدد یعنی کامیابی سے نکلنے کا راستہ اور خوشحالی کی طلب کی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ جو ذکر ہے نا، یہ جنت کے ایک خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا حول ولا قوت الا باللہ، برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کی قوت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے زیادہ اس کا ذکر کیا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ جو ذکر ہے نا، بندوں کے لیے خیر بلائی اور بند مال کے تحفظ کا باعث ہے۔ ٹھیک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ لفظ ادا کر لے، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھتی ہوں، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی اہمیت اللہ کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، یعنی میں اللہ سے ہی مدد مانگتی ہوں اور میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو آپ نے یہ جب گھر سے نکلے تو یہ کلمات پڑھ لیں، نیز یہاں تک کہ آپ کی رہنمائی بھی ہوگی اور شیطان بھی آپ سے دور ہٹ جائے گا۔ بعض علماء اس میں ارشاد فرماتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ غرض کی وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارشاد فرمایا جس نے ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو یہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، یعنی اگر آپ اس کا ذکر کر لیتے ہیں نا، اس کلمات کو پڑھ لیتے ہیں تو یہ 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ ان میں سے سب سے ہلکی دوا ہے نا، وہ رنج اور غم ہے، یعنی آپ کی زندگی میں کوئی رنج ہے یا کوئی غم ہے یا کوئی تکلیف ہے نا، آپ اس کلمات کو پڑھ لیتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، آپ کو اسکرین پہ بھی شو ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ اس کلمات کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی یہ جو رنج اور غم ہے نا زندگی کا، یہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ارشاد فرمایا، اے علی میں تمہیں ایسے کلمات بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو، یعنی جب کسی انسان پر مصیبت آتی ہے نا تو وہ یہ کلمات پڑھ لے۔ غرض کی ارشاد فرمایا آپ میری جان، مجھ پہ آپ کی جان قربان، تمام اچھائیاں میں آپ سے ہی بیان کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو یہ کلمات پڑھ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ٹھیک ہے، بس اللہ پاک اس برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ جو یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لفظ ہے نا، اللہ پاک اس کی برکت سے تمام بلاؤں کو محفوظ فرما دے گا۔ اس کے علاوہ علماء کرام بھی ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی برکت کو بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح اور شام 21 بار ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پانی پہ دم کر کے پی لے تو انشاءاللہ شیطانی وسوسے سے دور رہے گا۔ یعنی آپ کو گھر میں شیطانی وسوسے آتے نا، خوف پیدا ہو جاتا ہے، دل میں خوف طاری ہو جاتا ہے، تو آپ اس کلمات کو 21 بار پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے نا، اول آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھنے کے بعد ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم
वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अल-अलिय्यिल अज़ीम। ये कलमात 21 बार आपने दोहराने हैं, फिर आपने 11 बार दुरूद इब्राहीम पढ़ना है, फिर आपने पानी पे दम करके इसको पी लेना है। तो इंशाअल्लाह आपको जो खौफ है, जो खौफ तारी हो जाता है ना, आपके दिल में वसवसे आते हैं, ठीक है ना, तो इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगे। और आप चलते फिरते अगर इसका ज़िक्र करते रहेंगे, मुंह में पढ़ते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह आपकी तकलीफ़, रंजो गम वो भी दूर हो जाएगा। अगर आपको कोई जिस्मानी बीमारी है, ठीक है, कोई तकलीफ़ है, तो आप इसको 313 बार पढ़ के पानी पे दम करके भी पी लें, तो इंशाअल्लाह वो जो आपकी तकलीफ़ होगी वो भी दूर हो जाएगी। अगर आप पे कोई मुसीबत आ गई है, ठीक है, अचानक कोई तकलीफ़ आ गई है, कोई परेशानी आ गई है, ठीक है ना, तो इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ लें, ठीक है, इस वजीफ़े को कर लें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है, फिर इसके बाद 313 बार इसी को पढ़ना है, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और जो आप पे परेशानी और मुसीबत आई है उसकी आपने नियत कर लेनी है, ठीक है ना। क्या करना है, आपने उसकी नियत कर लेनी है। नियत करने के बाद आपने अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहीम पढ़ के फिर आपने दुआ मांगनी है। जो भी परेशानी आप पे आई है, जो भी मुसीबत आई है, उसकी आपने दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह वो इस वजीफ़े से आपकी जो परेशानी होगी, जो मुसीबत होगी, वो टल जाएगी। तो ये बहुत से छोटी सी आयत है, पर इसका जो तसीर है, इसकी जो पावर है, इसकी जो ताकत है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। यकीन के साथ करें, अमल के साथ करें, आपको बहुत ज़्यादा माली फ़ायदा होगा। तो आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। जज़ाकल्लाह खैर।